بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں۔ آخری زمانہ میں قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ان کے ظہور کے 7 سال بعد دجال نکلے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ جامع مسجد دمشق کے مشرقی منارہ کے پاس یعنی کہ مینار کے پاس آپ کا نزول ہوگا۔ آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی تشریف آوری پر امام مہدی علیہ السلام جو مصلی پر پہلے جا چکے ہوں گے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے، مگر آپ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ یہ تمام حوالہ جات تفسیر ابن کثیر اور مشکات شریف سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری وضاحت سے بیان فرما دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا۔ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد سے لی گئی ہے۔ قرآن کریم نے بہت واضح طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کو بیان فرمایا ہے، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے ایک تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا، خدا نے ان کو ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے ہی عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے اور قربت قیامت میں دوبارہ تشریف لانے کو بارہا بیان کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، اور بے شک وہ تمہاری طرف قیامت سے پہلے لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ہمارا پروردگار زندہ ہے، نہیں مرے گا، اور بے شک عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آنے والی ہے یا آ جائے گی۔ اور اسی طرح مسلم کی اور بھی کئی حدیثیں ہیں جن میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا، آگے تشریف لائیے، یعنی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور نماز پڑھائے تو وہ عرض کریں گے کہ نہیں، تم لوگ خود ایک دوسرے کے امیر ہو، اور اللہ کی جانب سے یہ اس امت کا اکرام ہے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت نواس بن سمان دجال کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی دور میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے، اور وہ زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں کو تھامے ہوئے دمشق کی مشرقی حصہ میں سفید مینار سے اتریں گے۔ جب وہ سر کو جھکائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے دکھائی پڑیں گے، اور مقام لد کے دروازے پر دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے۔ یہ حوالہ مسلم شریف سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زمین پر 40 سال زندہ رہیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا۔ یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا۔ دجال کا قیام اور فساد صرف 40 دن رہے گا، مگر ان 40 دنوں میں پہلا دن 1 سال کا، جبکہ اس کا دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح گزریں گے، جس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً یہ دن اتنے طویل کر دیے جائیں گے کیونکہ اس آخری زمانے میں تقریباً سارے ہی واقعات خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے،
اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں گے، مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے سیر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں۔ حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے، اس سے بھی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے، مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے ایک سال کے دن میں 360 دنوں کی نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو قواعد و شریعہ کی روح سے اس میں صرف 5 ہی نمازیں ادا کرنا فرض ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ 40 دن کا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کر دیں گے، مگر اس کے متصل یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد و قتل و غارت گری کریں گے، مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام کا ہی ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے۔ غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ آخر میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں 2 فتنے یعنی کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہ و بالا کر دیں گے۔ ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف، امن و سکون، برکات و ثمرات کا دورہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ، کوئی مذہب زمین پر نہ رہے گا۔ زمین اپنے خزائن و دفائن اگل دے گی کہ کوئی فقیر و محتاج نہ رہے، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 40 سال زمین پر رہیں گے، اور حسب تصریح حدیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کا ظہور ہوگا، بغض و عداوت آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی 2 آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی۔ رواہ المسلم و رواہ المسند احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم اور منصف امام کی حیثیت سے اتریں گے اور حج یا عمرے یا دونوں ہی کی نیت کے ساتھ جاتے ہوئے مقام فج سے گزریں گے اور میری قبر پر بھی ضرور حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث المستدرک الحاکم سے لی گئی ہے جس کا نمبر 4162 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس تشریف لے جائیں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال ہے، یعنی کہ قبیلہ جذام جو کہ قوم شعیب کی ایک شاخ ہے، اس میں نکاح فرمائیں گے اور اس کے بعد ان کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ شادی اپنے نزول کے 21 سال بعد فرمائیں گے اور ان کی اولاد ہوگی، اور پھر نزول کے 40 سال بعد رحلت فرما جائیں گے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھ کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ عطر پر دفنا دیں گے۔ یہ حدیث المستدرک الحاکم نمبر 4163 اور ابو داؤد میں اس کا نمبر 4324 ہے، ترمذی میں اس کا نمبر 3617 ہے، اور الفتن النعیم میں اس کا نمبر 1616 ہے، اور یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔